بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قابل احترام ناظرین، سلسلے فتاوی اسلامیہ کا درس نمبر 62 پیش خدمت ہے، اور آج کے اس درس میں جو سوال پیش کیا گیا اس کا جواب ابن جبرین رحمۃ اللہ علیہ نے جو دیا، سوال اور جواب آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. سائل کے سوال کا تعلق ہے کافر کی نجاست سے، کہ کیا اس کی نجاست جو شریعت کے اندر ذکر کی گئی ہے وہ نجاست حسی ہے یا معنوی ہے. سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ سائل کہتا ہے کہ ہم کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں جو بے دین ہیں، آگ اور گائے کی پوجا کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ناپاک اور نجس قرار دیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ ان کی نجاست کی ماہیت کیا ہے؟ کیا ہم ان سے دور رہیں، مصافحہ بھی نہ کریں، اور جب وہ ناپاک ہیں تو پھر ان کے ساتھ مل کر کام کس طرح کریں؟ جن چیزوں کو وہ ہاتھ لگائیں یا جن چیزوں کو وہ ہاتھ لگاتے ہیں کیا وہ ناپاک ہو جاتی ہے؟ یاد رہے کہ یہ لوگ تجارتی مراکز میں کام کرتے ہیں اور عوام کے ساتھ ان کا میل جول ہے. امید ہے اس مسئلہ میں آپ مستفید فرمائیں گے. یہاں تک تھا سائل کا لمبا چوڑا سوال. ابن جبرین رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیتے ہوئے عرض کیا کہ ارشاد باری تعالی ہے انما المشرکون نجس، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 28، کہ مشرک جو ہے ناپاک ہیں یا مشرک تو پلید ہے. اور منافقین کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ التوبہ ہی کے اندر فرمایا فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، سو ان کی طرف التفات نہ کرنا، یہ ناپاک لوگ ہیں. لیکن ان کی یہ نجاست معنوی ہے، حسی نہیں ہے. اور شیخ آگے فرماتے ہیں اور اس سے مراد ان کا غرر، شر اور فساد ہے. اگر ان کے جسم صاف ہوں تو انہیں حسی طور پر نجس قرار نہیں دیا جا سکتا. لہذا ان کے پہنے ہوئے کپڑے پہنے جا سکتے ہیں بشرطے کہ وہ پاک ہوں، الا یہ کہ وہ کپڑے جو شرمگاہ کے قریب استعمال ہوتے ہیں اور یہ پیشاب سے پرہیز نہ کرتے ہوں، اور خصوصاً وہ لوگ جن کا ختنہ بھی نہ ہوا ہو تو ان کے کپڑے استعمال کرنا جائز اور درست نہیں ہے. اسی طرح اگر وہ کسی نجاست میں ملوث ہوں، مثلا خنزیر کے پکانے یا شراب وغیرہ بنانے میں، تو پھر یہ نجس ہوں گے. لیکن ان سے مصافحہ کرنے اور ان کی بنی ہوئی چیزوں کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ یہ معلوم ہو کہ وہ چیزیں پاک ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کفار کی بنی ہوئی چیزیں اور ان کے بنے ہوئے کپڑے کو استعمال فرماتے تھے. اشیاء میں تو اصل طہارت اور پاکیزگی ہے. یہاں تک تھا شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا جواب، جس سے مختصر طور پہ یا خلاصے کلام یہ لے لیجئے کہ کافر اور مشرک کی
جو نجاست جو قرآن کے اندر جس کا تذکرہ کیا گیا ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 28 کے اندر انما المشرکون نجس، تو اس نجاست سے نجاست حسی نہیں بلکہ نجاست معنوی مراد ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو شریعت اسلامیہ کو سمجھنے اور ان مشرکین، ان کافروں تک اسے پہنچانے اور انہیں اسلام تک رہنمائی کرنے کی ہماری مدد فرمائے، اس کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔